وہ قوم جسے اللہ نے زمین کا بہترین حصہ دیا، جہاں نرم ہوائیں چلتی تھیں، زرخیز زمین تھی، ندیاں بہتی تھیں اور ان کی رہنمائی کرنے والا ایک نبی تھا، حضرت نوح علیہ السلام۔ مگر سوچو، نہ 10 سال نہ 50 سال، پورے 950 سال تک ایک ہی شخص ایک ہی پیغام کو ایک ہی قوم سمجھاتا رہا، صرف اللہ کی عبادت کرو ورنہ عذاب آئے گا، اور جواب میں مذاق، طنز اور دشمنی۔ نوح یہاں سے چلا جا، ہم نے کسی اللہ کو نہیں ماننا۔ پھر ایک دن آسمان نے اپنے دروازے کھول دیے، زمین نے اپنے چھپائے ہوئے چشموں سے پھوڑ دیے اور سب کچھ ایک گہرے طوفان میں ڈوب گیا۔ قوم نوح حضرت آدم علیہ السلام کے بعد انسانی تاریخ کی سب سے پرانی قوموں میں سے ایک قوم تھی۔ زیادہ تر روایات میں یہ آتا ہے کہ یہ لوگ بابل یعنی آج کے عراق کے آس پاس رہتے تھے۔ زمین حسین، فصلیں، طاقتور جسم، لمبے اونچے پہاڑوں جیسی قوت۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے جسم آج کے لوگوں سے کہیں زیادہ مضبوط تھے، لیکن پھر ایک نئی فطرت پیدا ہوئی، شرک کا بیج اگنے لگا۔ قوم نوح کے پاس ہر چیز تھی، مگر سب سے بڑی نعمت توحید وہ بھول گئے۔ روایت میں آتا ہے کہ پہلے وہ جن لوگوں کو یاد کرتے تھے وہ نیک بندے تھے۔ لوگوں نے سوچا ان کا یاد رکھنے کے لیے تصویر بنا لیتے ہیں، بس تصویر سے تمثال سے سجدہ اور سجدے سے شرک شروع ہو گیا۔ اے ہمارے معبود، ہماری مشکل آسان کر دے، ہماری زندگی میں سکون دے دے۔ قرآن بتاتا ہے، اور انہوں نے کہا اپنے معبود ود کو، سوا کو، یغوث کو اور نصر کو مت چھوڑو، یہ پتھر بن چکے ہیں، مگر ان کے دل پتھر سے بھی سخت ہو گئے۔ میرا والا زیادہ بہتر ہے، بکواس مت کرو، میرے والے کی کاری لاجواب ہے۔ اسی قوم کے حوالے سے کچھ روایات میں ایک اور عجیب ہستی کا ذکر ملتا ہے، اوج بن عنق۔ ان کا ذکر قرآن میں نہیں، صرف کچھ قدیم روایات میں ملتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ بہت لمبے قد کا بے حد طاقتور تھا، اتنا کہ کبھی کبھی پہاڑوں کو قدم سے ہلا دے۔ لوگوں میں اس کے قصے بہت مشہور تھے اور یہ قوم کی تکبر کی مثال بن گیا۔ یہ روایات اصل میں ایک سبق تھی کہ قوم تکبر میں آتی ہے تو ان میں عروق جیسی سوچ پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی اندھیرے میں اللہ نے اپنی روشنی بھیجی، حضرت نوح علیہ السلام۔ قرآن کہتا ہے، اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، اور ان کا رہنا قوم کے درمیان 950 سال کا تھا۔ وہ کہتے، میں تمہارے لیے اللہ کا صاف اور کھلا ڈرانے والا ہوں، جس کا پیغام تم تک پوری طرح واضح طور پر پہنچ چکا ہے، مگر لوگ انگلیاں کانوں میں ڈال لیتے، چادریں لپیٹ لیتے اور سختی سے کہتے، ہم تمہاری بات نہیں سنیں گے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام بولتے تو کچھ چہروں پر نرمی آ جاتی، مگر پھر سردار آ کر ان کا ہاتھ پکڑ کر کہتے، چھوڑو اس کو، یہ تو صرف ایک آدمی ہے، غریب، کمزور۔ اگر اللہ کو کوئی پیغام بھیجنا ہوتا تو کسی امیر کے ذریعے بھیجتا۔ سوچو، 1-2 سال نہیں، 950 سال کی دعوت، دن میں بھی، رات میں بھی، چھپ کر بھی، کھلا بھی، نرمی سے بھی، سختی سے بھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کہتے، توبہ کرو، اللہ تم پر بارشیں برسائے گا، مال دے گا، اولاد دے گا، باغات اگا دے گا، اور تمہاری طاقت اور بڑھ جائے گی۔ مگر جواب مذاق، طنز اور دشمنی تھا۔ آخر وہ وقت آ گیا جب علم نے یقین بنا دیا کہ یہ قوم اب کبھی نہیں بدلے گی۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے وہ دعا کی جو انسان کو سب سے بھلا دیتی ہے، اے میرے رب، زمین پر کسی کافر کو زندہ مت چھوڑو، وہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، وہ فاجر کافر اولاد پیدا کریں گے۔ پھر اللہ کا حکم اتر گیا، ہماری نگرانی میں کشتی بناؤ اور ظالموں کے بارے میں کچھ بات مت کرنا۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ سردار گزرتے ہنستے اور کہتے، ریگستان میں کشتی، پانی کہاں سے آئے گا؟ دیوانے ہو گئے ہو کیا؟ مگر انہیں کیا پتا، ہر کیل، ہر تختہ انہی کی تباہی کا پہلا سر تھا۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے تو اوج بن عنق کبھی کبھی ان کے پاس آ جاتا اور اپنے لمبے قد کی وجہ سے وہ ایسے کاموں میں مدد کر دیتا جو عام لوگ نہیں کر سکتے۔ مگر یاد رہے، قرآن میں اس کا کوئی ذکر نہیں۔ روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ کشتی 3 منزلوں پر مشتمل تھی، پہلی منزل جانور، دوسری منزل انسان، تیسری منزل پرندے اور ہلکا سامان۔ نگرانی کا حصہ قرآن میں ایک اہم نشانی آتی ہے، جب تندور ابلنے لگے تو
ہر جاندار، ہر نر و مادہ جوڑی کو کشتی میں چڑھا لو، یعنی جانور نوح علیہ السلام کو ڈھونڈ کر نہیں لانے تھے، اللہ کے حکم سے خود چل کر آئے۔ آخر ایک دن وہ نشانی نظر آ گئی جس کا انتظار تھا۔ آسمان سیاہ بادلوں سے بھر جاتا ہے، گرم ہوا اچانک ٹھنڈی تیز ہونے لگتی ہے۔ قوم کے سردار اور بزرگ ہنستے ہوئے کہتے ہیں، دیکھو نوح کے تندور سے ایک پانی نکلنے لگا ہے۔ قرآن کہتا ہے، جب تندور ابلنے لگا، ایک پرانا چولہا جس میں روٹی پکتی تھی، اس میں سے اچانک پانی ابلنا شروع ہو گیا۔ اگلے ہی لمحے سرداروں کی ہستی تھم جاتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام سمجھ گئے عذاب آ گیا ہے۔ انہوں نے مومنوں کو لے کر کشتی میں سوار ہو گئے۔ پھر اللہ نے فرمایا، آسمان کے دروازے کھول دو، زمین کے چشمے پھوٹ پڑنے دو۔ زمین اوپر سے برسا، پانی نیچے سے ابل آیا اور دونوں پانی مل گئے اس تقدیر پر جو لکھی جا چکی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کی طرف آخری دفعہ دیکھتے ہیں، ان کی بیوی دور اپنے گھر کے دروازے پر کھڑی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام پکارتے ہیں، آؤ اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، مگر اس نے منہ پھیر لیا، وہ ان کمزور سرداروں کے پاس گم ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام 3 بیٹے سام، حام اور یافت ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ان کی بیٹیاں بھی اپنے شوہروں کے ساتھ کشتی میں جگہ لے چکی تھیں۔ عورتیں چیختیں، سب کو اٹھاؤ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ لوگ بھاگتے مگر پانی ہر طرف سے آ رہا تھا۔ کوئی چلایا، نوح سچ کہتا تھا، عذاب آ گیا ہے، ہم تباہ ہو گئے ہیں۔ زمین پھٹ رہی تھی، ابلتے پانی کی ندیاں اٹھ رہی تھیں، طاقتور مردوں کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ لوگ کشتی کی طرف بھاگنے لگے، ہمیں بھی ساتھ لے چلو، مگر دروازے اللہ کے حکم سے بند ہو چکے تھے۔ پانی پہاڑ جیسی لہروں میں بدل گیا۔ انہی لہروں کو بیچ حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو دیکھا۔ انہوں نے پکارا، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ۔ اس نے کہا، میں پہاڑ پر چڑھ کر بچ جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام بولے، آج اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اور پھر ایک لہر ان کے درمیان آ گئی اور بیٹا ڈوبنے والوں میں ہو گیا۔ صرف طوفان گرج رہا تھا، آسمان کا رنگ سیاہ، ہر طرف چیختی ہوا جسے سن کر لوگ ڈر کر رو رہے تھے۔ طوفانی لہریں کشتی کی دیواروں اور زور سے ٹکراتی اور ہر ٹکر پر کشتی پوری طرح کانپ اٹھتی۔ اندر سے حضرت نوح علیہ السلام دعا میں جھکے ہوئے، باہر سے چیخوں کا شور، دن رات ایک ہو جاتے، بجلی کی چمک کے سوا کوئی روشنی نہیں۔ پانی اتنا بڑھ جاتا ہے کہ پہاڑ صرف چوٹیوں تک رہ جاتے، صرف کشتی تیز رہی تھی، صرف کشتی تیر رہی تھی۔ طوفان گرجتا رہا، دن رات ایک ہو گئے، کشتی پہاڑوں جتنی لہروں میں تیرتی رہی، اور آخر اللہ نے کہا، اے زمین اپنا پانی نگل لے، اے آسمان تھم جا۔ پانی اتر گیا، زرخیز زمین دکھائی دینے لگی اور کشتی جودی نام کے پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ نوح علیہ السلام زمین پر سجدے میں گر گئے۔ ان کے گرد سام، حام، یاسف، ان کی بیٹیاں اور ان کے شوہر اور کچھ مومن لوگ، بس یہی لوگ بچے تھے۔ یہیں سے ایک نئے دور کا آغاز ہوتا ہے۔ قوم نوح سوچتی تھی، ہم طاقتور ہیں، مال ہے، بچ جائیں گے، مگر جب اللہ کا حکم آیا، نہ مال کام آیا نہ بت۔ آج ہمارے بت کیریئر لوگ کیا کہیں گے، سوشل میڈیا بے حیائی، اس وقت کشتی بچ گئی، آج ہماری کشتی توحید، نماز، توبہ، قرآن، سنت۔ کامنٹ میں لکھو تمہیں اس واقعے سے کیا سبق ملا ہے، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا۔